اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بھائیوں بہنوں بچوں، السلام علیکم۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اور شیطان کا سبق آموز واقعہ۔ حضرت جنید بغدادی نے ایک مرتبہ دل میں خیال کیا کہ اگر شیطان سے ملاقات ہو جائے تو ایک سوال ضرور کروں گا، اور انہوں نے ایک دن اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کر دی کہ اے پروردگار، کبھی شیطان سے ملاقات کرا دے تاکہ میں اس سے ایک سوال کر سکوں۔ ایک دن نماز پڑھ کر مسجد سے باہر نکلے تو ایک بوڑھا آدمی جھک کر سلام کرنے لگا۔ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو دیکھ کر کہا، کون ہو تم؟ کہنے لگا کہ میں وہی ہوں جس سے ملنے کی آپ کو آرزو اور تمنا تھی۔ حضرت سمجھ گئے کہ یہ شیطان ہے۔ شیطان نے پوچھا، آپ مجھ سے کیوں ملنا چاہتے ہیں؟ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، میرے ذہن میں تیرے متعلق ایک سوال ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے تجھے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر تجھے کس چیز نے اللہ کے حکم کی تعمیل سے منع کیا؟ کیوں تو نے سجدہ نہیں کیا؟ تو اللہ کی عظمت کو نہیں جانتا تھا؟ تجھے تو اللہ کی معرفت حاصل تھی، تو اللہ تعالیٰ کی عظمتوں اور جلالتوں سے واقف تھا۔ اس قدر اللہ کی قربت رکھنے کے باوجود جب اللہ نے تجھے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کر تو نے آخر سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس پر شیطان کا جواب کیا تھا، وہ سننے کے قابل ہے۔ اس کے جواب نے کچھ دیر کے لیے حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کے ہوش اڑا دیے۔ اس نے کہا، جنید، آپ جیسا توحید پرست آدمی اور یہ مشرکانہ سوال؟ آپ جیسا توحید پرست ایک اللہ کو ماننے والا اور ایک اللہ کی عبادت کرنے والا، اور آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہے، ایسا مشرکانہ سوال کہ میں نے غیر اللہ کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کہنے لگا، آدم تو غیر اللہ تھا، غیر خدا تھا، خدا تو نہیں تھا۔ میں غیر اللہ کو کیوں سجدہ کر لیتا؟ آپ جیسا توحید پرست آدمی ایسا مشرکانہ سوال میرے سے کر رہا ہے، بڑے افسوس کی بات ہے۔ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب اس نے یہ بات مجھ سے کہی تو مجھے لگا کہ ہاں، یہ بات تو ٹھیک کر رہا ہے، اور پھر تھوڑی دیر کے لیے مجھے ایسا لگا کہ میرا ایمان سلب ہو رہا ہے۔ میں سناٹے میں پڑ گیا، ہوش و حواس باقی نہ رہے۔ میں سوچنے لگا کہ اس کو کیا جواب دے سکتا ہوں، اس لیے کہ جب وہ کہہ رہا ہے کہ تم ایک اللہ کو ماننے والے ہو اور مجھے پوچھتے ہو کہ آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا۔ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں جواب نہیں آ رہا تھا۔ فوراً اللہ کی طرف سے الہام ہوا، اے جنید، اس سے پوچھو کہ حکم دینے والا کون تھا؟ جب اللہ خود کہہ رہا ہے کہ آدم کو سجدہ کرو تو توحید اسی کا نام ہے کہ اس کی بات کو مان لیا جائے۔ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس اعلان کے بعد میرا ایمان برقرار ہوا، ورنہ تو مجھے ایسا معلوم ہوا کہ میرے ایمان میں تزلزل پیدا ہو گیا ہے۔ بھائیوں، پیارے بھائیوں بہنوں، یہ ہے شیطان کی مکاری اور عیاری۔ نہ ولیوں کو چھوڑا، نہ غوث قطب ابدال کو چھوڑا، نہ انبیاء کرام کو چھوڑا۔ غور کرو کہ شیطان باتوں میں اور چیزوں کو کس طرح مزین خوبصورت کر کے پیش کرتا ہے اور گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کا ذرا اندازہ اس واقعے سے آپ کر لیجئے۔ اس لیے کبھی بھی شیطان سے بے فکر نہیں ہونا چاہیے۔ شیطان کی عیاری اور مکاری سے کئی دفعہ انسان بے ایمان بھی ہو جاتا ہے، لیکن اسے خبر نہیں ہوتی کہ میں ایمان سے خارج ہو گیا۔ شیطان کفر کو مزین خوبصورت کر دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہمارے نفس اور شیطان کے ہتھ کنڈوں سے بچائے، آمین۔ پیارے بھائیوں بہنوں، اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں، چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔